بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب اور آفیشیل فیس بک چینل اور میں ہوں امان بٹ. آج کے ویلاگ میں آپ کے سامنے خبر رکھی جائے گی کچھ سپریم کورٹ کے حوالے سے کہ آج کا دن سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا انتہائی اہمیت کا حامل رہا، اور ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن میں ہونے والی سیکٹری الیکشن کمیشن کی ملاقات، وزارت دفاع کی جو ملاقات، وزارت دفاع اور آئی پی کے چیف کی جو ملاقات ہوئی ہے سیکٹری الیکشن کمیشن سے، اس حوالے سے، اور ساتھ ساتھ جو جبری گمشدگی کیس آج سپریم کورٹ میں تھا اس حوالے سے بھی آپ کو تفصیلات سے اپنے ویلاگ میں آگاہ کیا جائے گا. ویلاگ کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہوگی کہ جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والے تجزیوں کے بارے میں اپڈیٹ ملتی رہے. تجزیے کا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے. سب سے پہلے آج سربراہ آئی بی اور سیکٹری داخلہ کی ملاقات ہوئی الیکشن کمیشن میں. وزارت دفاع میں بعد میں ایک ملاقات وزارت دفاع میں بھی جا کے ہوئی. سربراہ آئی بی اور سیکٹری داخلہ کی جو ملاقات تھی، اس ملاقات کا مقصد یہی تھا کہ آنے والے عام انتخابات کے حوالے سے سارے معاملات کو دیکھا جائے. آیا عام انتخابات کس طریقے سے ہو سکتے ہیں، جو رکاوٹیں ابھی بیچ میں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس ملاقات میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے. اور اس ٹائم یہ جو ملاقات ہے کافی اہمیت کی حامل ہے. اس کے علاوہ جو سیکٹری داخلہ ہیں ان کی جو دو ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک ملاقات میں سیکٹری دفاع جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے، دوسری ملاقات میں سیکٹری دفاع نہیں تھے، صرف سیکٹری داخلہ تھے، اور ان کی الیکشن کمیشن میں ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقاتیں جو ہیں ان کا سلسلہ سپریم کورٹ اور جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کی، جب سے میں نے اپنی گزشتہ دو ویلاگز میں آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ اور جوڈیشری میں اس ٹائم ٹھن چکی ہے کہ آیا فیصلہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ وہ اپنی مرضی کا کروانا چاہ رہی ہے. جوڈیشری کی طرف سے بیان آ رہا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے تحت پابند ہیں، ہم وہی فیصلہ کریں گے جو آئین اور قانون کہتا ہے. تو اس ٹائم بڑا ہی ایک کڑا وقت ہے، اور اس ٹائم بڑے جو معاملات ہیں بڑے نازک دور میں ہیں. اور یہاں تک بھی میرے ذرائع سے مجھے خبر آ رہی ہے کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانتی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس کے عہدے سے بھی ہٹایا جا سکتا ہے، ایک ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے اور پیچھے ججز کا حلف لیا جا سکتا ہے. یہ پریکٹسز آپ کو پتہ ہے پچھلے اتوار میں مشرف کی گورنمنٹ میں بھی ہوئی تھی. تو یہ ایک بڑا ہی غلط جو ہے وہ اس طرف چلا جائے گا اگر یہ معاملات ہوتے ہیں، اور اس سے جو ہے ملک کی سالمیت کو بھی نقصان پہنچے گا. اور جو پاکستان میں ایک آب و ہوا قائم ہو رہی تھی کہ پاکستان ایک سیف کنٹری ہے اور یہاں کے مسائل اور معاملات جو ہیں وہ ایک جمہوریت کے تحت چلتے ہیں، جمہوریت پہ بھی کافی سوالیہ نشان آ جائے گا. جی اب میں بات کروں گا اس کے علاوہ آج جو حفیظ اللہ نیازی ہیں ان کا آج ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ پبلک ہوا ہے، لیک ہوا ہے. اس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میسج ہے واضح طور پہ کہ اگر میری بات نہ مانی گئی تو کافی برا ہو سکتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا کلیش ہوگا. اور یہ جو حفیظ اللہ نیازی نے آج اپنا ویڈیو بیان جاری کی انتہائی خوفناک اور کافی چیزوں کو اس نے واضح کر دیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہی چاہ رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ برسر اقتدار میں آئیں، اور جو ادر ہمارے قاضی صاحب ہیں وہ یہی چاہتے کہ انصاف جو ہے وہ آئے اور انصاف فراہم کیا جائے. اور اس ٹائم لیکن ہمارا جو ملک کا سب سے مضبوط ادارہ ہے سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ، یہ دونوں اس ٹائم آمنے سامنے ہیں. حفیظ اللہ نیازی نے آج اپنے ویڈیو جو ان کی لیک ہوئی ہے اس ویڈیو بیان میں یہ بھی بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ بتائی گئی راہ پہ ڈائریکشن پہ نہیں چلتی تو سپریم کورٹ پہ بہت بڑا حملہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو حملہ یقیناً یہی ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو فارغ کر دیا جائے گا، اور جو تقریباً گیم جو ہے وہ تقریباً تیار ہو چکی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک سائڈ پہ لگانے کی. اور اس کے علاوہ جو 5 ججز ہیں، ابھی تاحال میں فی الحال نام نہیں لوں گا ان کا، وہ ججز تیار کیے جا رہے ہیں جو اس کے بعد جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کے بعد جو ہے
تمام معاملات کو دیکھیں گے تو یہ ایک بڑا ہی جو آج ویڈیو بیان انہوں نے دیا ہے، ویڈیو لیک ہوئی ہے حفیظ اللہ نیازی کی، یہ انتہائی اس موقع پر جو ہے بڑی خوف زدہ اور بہت ہی تشویشناک ویڈیو بیان ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ کچھ طاقتیں ہیں جو کہ چاہتی ہیں الیکشن تاخیر سے ہوں یا نہ ہو، جس میں مولانا فضل الرحمان کا نام بڑے ہی واضح الفاظ میں ہے، لیکن معذرت کے ساتھ کچھ ہمارے ہی صحافی دوست اینکرز ہیں جو کہ کھل کے نہیں ذکر کر رہے۔ اس بات کا بہت دکھ لگتا ہے کہ اگر آپ صحافتی شعبے سے منسلک ہیں، اللہ پاک نے آپ کو ایک ذریعہ دیا ہے کہ اپنی عوام کو صحیح بات بتائیں تو خدا را صحیح بات بتائیں۔ ہمارے نبی پاک پہ بھی پہلی وحی اقرا باسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تھی، جس کا مطلب ہے کہ پڑھ اور لکھ اپنے رب کے نام سے۔ تو ہم صحافت کے شعبے سے منسلک ہیں، ہماری آواز جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کی آواز ہے، تو خدا را میری ان اپنے سینئر جرنلسٹ میرے اساتذہ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را جو ایگزیکٹلی جو ہے وہ آپ دکھائیں، مت کسی ایک پارٹی کا چینل بنے یا مت کسی ایک پارٹی کے اینکر بنے، یہ میری ریکویسٹ۔ اور ساتھ ساتھ جو میرے ولاگ کا آخری حصہ ہے وہ ہے آج سپریم کورٹ میں انتہائی اہم کیس تھا جبری گمشدگی کے بارے میں۔ اس کیس کی کچھ ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا چلوں جی۔ 3 رکنی بینچ تھا، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے، اور اس میں بات کی گئی جی ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں جو اس میں مس ہوئے ہیں جبری گمشدگی کے کیس میں۔ ساتھ ساتھ اس کیس میں عمران ریاض صاحب کے بارے میں جو سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ سب کو پتہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کتنے دن انہوں نے ظلم اور جبر برداشت کیا، اور ساتھ ساتھ شہید ارشد شریف مرحوم کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ آپ ان کے بیان بھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب اس دنیا میں فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کا بیان تو نہیں ہو سکتا، لیکن یقیناً عمران ریاض جو ہے وہ اپنا بیان قلم بند کروا سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران ریاض صاحب نے اپنے ولاگس کے ذریعے، اپنے پروگرامز کے ذریعے بڑی آزادانہ صحافت، دلیرانہ صحافت کی، اور جس کی ان کو کیا سزا ملی۔ اس کے علاوہ کافی ہمارے اور بھی اینکرز ہیں، مطیع اللہ جان، اعزاز سید اور دیگر بھی ہمارے سینئر جو میڈیا پرسنز ہیں، ان کے ساتھ مسنگ پرسن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ ساری باتیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ تاحال ابھی جو جبری گمشدگی والا کیس ہے، یہ ابھی آج تک اس کی جو تمام کارروائی ہوئی ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کا یہی اصرار تھا کہ آیا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، کہاں لے جاتے ہیں، آیا یہ کس کو پتہ ہوگا، اگر ایجنسیز کو پتہ ہے یہ بندے کون ہیں تو وہ ڈکلیئر کریں، ان بندوں کو سامنے لے کے آئیں، اور کیوں اٹھایا جا رہا ہے اس کا بھی جواب دیں۔ تو سماعت جو ہے وہ آئندہ آنے والی تاریخ کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس سماعت پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تاحال جو بھی تمام سیاسی منظرنامہ، سپریم کورٹ اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن، یہ وزارت دفاع اور سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس سے ایک بڑا ماحول واضح نظر آ رہا ہے کہ آخرکار اسٹیبلشمنٹ ہو یا جوڈیشری ہو یا ادارے ہو، یا آپس میں تصادم کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے تصادم کروانے والی کون سی ایسی مضبوط صہیونی طاقت ہے جو کہ پاکستان میں شفاف الیکشن نہیں ہونے دے رہی۔ پاکستان میں جو ایک جماعت ہے تحریک انصاف، اس کی واضح مقبولیت ہے، 80 سے 90% مقبولیت ہے، اس کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ اگر بے شک پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی فین فالوورز ہوں گے، بالکل ہوں گے، لیکن اس ٹائم پاکستان کی جو مقبول ترین جماعت ہے وہ سروے کے مطابق بھی پاکستان تحریک انصاف ہے۔ تو اب جو یہ تمام اگلے آنے والے 24 سے 72 گھنٹے ہیں پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی ریاست کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ مزید تجزیے اور خبروں کے لیے میرا ولاگ دیکھتے رہیے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والے تجزیے اور خبروں کے بارے میں اپڈیٹ ملتی رہے اور آپ کا اور میرا سلسلہ اسی طرح جڑتا رہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔